بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ مدینے کی ایک جانب سے چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک نابینا بوڑھی عورت رہتی تھی، جس کے پاس ایک ڈول، ایک بکری، ایک کھجور کے پتوں سے بنی چٹائی کے سوا دنیا کا کوئی سامان نہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہر شب اس عورت کی خبر گیری کیا کرتے، اس کے لیے پانی کا انتظام کرتے، اس کی حالت سنوارتے۔ اس بات کو ایک عرصہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ ہر چیز سلیقے اور ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے۔ فوراً سمجھ گئے ضرور اس سے پہلے کوئی شخص آیا ہوگا جس نے سارا کام درست کر دیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار آئے اور ہر مرتبہ دیکھتے ہیں کوئی شخص ان سے پہلے آ کر سارا کام کر کے چلا جاتا، گھر کی صفائی وغیرہ کر جاتا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کون ان سے پہلے آ کر سارے کام کر جاتا ہے، گھر کے قریب کسی کونے میں چھپ گئے۔ اچانک ایک آدمی کو گھر کے قریب آتا دیکھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر اندر چلا گیا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو ان دنوں میں مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوشیدہ جگہ سے باہر آئے اور تعجب ہو کر کہنے لگے، ابو بکر، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو، خدا کی قسم تم ہی ہو سکتے ہو۔ مدینہ منورہ میں ایک عابد و زاہد نوجوان رہتا تھا۔ اس نے مسجد کو ہی اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ اکثر مسجد میں ہی رہتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے تازہ تازہ احادیث کی سماعت نصیب ہو۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ جب یہ نوجوان عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا تو اپنے بوڑھے باپ کے پاس چلا جاتا۔ راستے میں ایک عورت کا گھر پڑتا تھا۔ وہ عورت اس نوجوان پر فدا ہو گئی۔ ایک دن وہ نوجوان وہاں سے گزرا تو وہ عورت جس کو بار بار بہکانے لگی، حتیٰ کہ وہ نوجوان اس کے پیچھے لگ گیا۔ جب اس کے گھر میں داخل ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان یاد آ گیا کہ یقیناً وہ لوگ جو خدا ترس ہیں، جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ فوراً بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اسی حالت میں اس کو اس کے والد کے پاس لے جایا گیا۔ نوجوان بے ہوشی کی حالت میں رہا حتیٰ کہ رات کا تہائی حصہ گزر گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو اس کے باپ نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ اس نوجوان نے سارا واقعہ سنایا۔ باپ نے اس کو کہا کہ بیٹے، تو نے کون سی آیت پڑھی تھی؟ اس نے وہ آیت پڑھی تو پھر دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ گھر کے تمام افراد آس پاس کے پڑوسی جمع ہوئے اور اس کو ہلایا تو دیکھا کہ وہ مرا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کو غسل دے کر رات کے وقت دفن کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی خبر پہنچی تو اس نوجوان کے باپ کے پاس آئے، تعزیت کی اور اس نوجوان کی قبر پر تشریف لے گئے اور چلا کر کہا، اے فلاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس جوان نے قبر سے جواب دیا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے میرے رب نے جنت میں 2 باغ دے دیے ہیں۔ لوگوں کا ایک ہجوم بیت اللہ میں جمع تھا اور طواف میں مشغول تھا۔ تکبیر و تحلیل کی صداؤں میں آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اس کے بیچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جزام زدہ عورت پر نظر پڑی۔ وہ طواف کر رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی بندی، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا۔ امیر المومنین کی اس بات پر اس عورت کو بڑی حیا آئی اور اپنے گھر میں جا کر بیٹھ گئی، حتیٰ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ایک آدمی کا اس عورت کے پاس سے گزر ہوا تو اس نے کہا کہ جس نے تجھے طواف کرنے سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، لہٰذا اب تم باہر نکل آؤ۔ وہ کہنے لگی، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی میں تو اس کی اطاعت کرو اور مرنے کے بعد اس کی نافرمانی کرو؟ چنانچہ عمر بھر گھر میں ہی وہ رہی حتیٰ کہ انتقال ہو گیا۔